سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک وزیر کو حکم دیا اور کہا کہ ابھی اور اسی وقت جاؤ اور ایک ماہر کنواں کھودنے والے کو بلا کر لاؤ۔ سلطان کا وزیر اسی وقت روانہ ہوا اور اپنے جاننے والے ایک ماہر کنویں کھودنے والے کو اپنے ساتھ لے آیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے خزانچی کو کہا کہ اس کو 100 سونے کے سکے دے دو اور پھر اسے حکم دیا کہ تم جتنا جلدی ہو سکے دن رات محنت کر کے ان قبیلے والوں کے لیے کنواں کھود دو۔ تو سلطان کے ان اقدامات کی وجہ سے رعایا اس سے بہت زیادہ خوش تھی، لیکن سلطان کے دشمن اس سے خوش نہیں تھے۔ ایک مرتبہ سلطان صلاح الدین ایوبی عدالت میں موجود تھے کہ ایک شخص نے سلطان کے کانوں میں کچھ کہا۔ جاسوس نے جو خبر دی وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بجلی بن کر گری، کیونکہ اس جاسوس نے سلطان صلاح الدین کو بتایا کہ حضور سلطان نور الدین زنگی کے اہم دستاویزات، جس کو ہم نے 1 سال کی مسلسل کوششوں کے بعد حاصل کیا تھا، اور ان دستاویزات کو ہمارے سپاہی لے کر آ رہے تھے، رستے میں دشمنوں نے ان پر حملہ کر کے ان کو شہید کر دیا اور وہ دستاویزات ہمارے ہاں سے چھین کر لے گئے۔ جب سلطان کو اس بات کی خبر ہوئی تو غصے سے کانپنے لگا، کیونکہ وہ دستاویزات سلطان صلاح الدین ایوبی کی سلطنت کے لیے بہت زیادہ اہم تھے۔ یہ دستاویزات سلطان نور الدین زنگی کی سلطان صلاح الدین ایوبی کے پاس امانت کے طور پر تھیں، اور اس میں بے شمار اہم راز تھے۔ اس میں سلطان نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ نے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی فتوحات کے بارے میں بہت سے راز چھپائے ہوئے تھے، لیکن وہ راز ایک صندوق میں بند تھے۔ لہٰذا سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک وزیر کو کہا کہ ہم نے دشمنوں کے صندوق کھولنے سے پہلے اگر وہ دستاویزات حاصل نہ کیں تو وہ دشمن کے ہاتھ بہت بڑے راز لگ سکتے ہیں اور وہ ہماری سلطنت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو سلطان نے علی بن سفیان سے کہا کہ اگر وہ دستاویزات دشمنوں سے واپس نہ لیے تو سلطان نور الدین زنگی کا بیت المقدس کو فتح کرنے کا خواب ادھورا ہی رہ جائے گا، اور دشمن ان دستاویزات کے ساتھ کھلواڑ کر کے مجھے اور اسلام کو ہماری رعایا کو بھڑکانے کے خلاف استعمال کرے گا۔ جب یہ بات علی بن سفیان نے سنی تو وہ بھی بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں بیٹھ گیا۔ علی بن سفیان کی نظر سلطان پر پڑی تو دیکھتے ہیں کہ آپ نوافل ادا کرنے میں مشغول ہیں اور اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ جو ہی سلطان نوافل ادا کر چکے تو اسی وقت اپنے وزیروں کو کہا کہ جا کر پورے دربار میں یہ اعلان کر دو کہ ہر سپاہی، ہر مشیر، ہر وزیر، ہر سنتری کا یہ حق بنتا ہے کہ جس جگہ حملہ ہوا وہاں کا ایک ایک چپا چھان مارو، کسی بھی طرح سے دستاویزات کو ڈھونڈو، کیونکہ یہ مسلمانوں کی آزادی کی بات ہے۔ لہٰذا اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اب یہ حکم صادر فرمانے ہی والے تھے کہ اتنے میں وہی مزدور جس کو سلطان نے کنواں کھودنے کے لیے بھیجا تھا، اس نے دربار میں صدا لگائی اور کہنے لگا، سلطان معظم اعلان کرنے سے پہلے آپ میری عرض سن لیں۔ جب اس نے بات کہی تو تمام درباری غصے میں آ گئے کہ ایک عام سا آدمی سلطان کو روکنے لگا ہے، اور سپاہی اس کی طرف تلواریں لے کر بڑھنے لگے۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ رک جاؤ اور اس مزدور کو میرے پاس لے آؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا کہنا چاہتے ہو؟ مزدور بولا، سلطان معظم، اس قبیلے کے لیے میں کنواں کھودنے کے لیے گیا تو میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ اس کنویں کی کھدائی شروع کی، تو کافی گہرائی میں کنواں کھود رہے تھے کہ اچانک ہمارے پیروں تلے زمین کھسکی اور ہم نیچے گر گئے۔ ایسا لگتا تھا جیسے ہمارے پیروں تلے زمین نکل گئی ہو۔
جب ہمیں ہوش آیا تو ہم نے دیکھا کہ ہم کسی سرنگ میں گر گئے ہیں۔ دراصل بات یہ تھی کہ جہاں ہم نے کنواں کھودا اس کے نیچے ایک سرنگ کھودی گئی تھی جو بالکل گوفا میں جاتی تھی۔ ہم نے اپنی مشعلیں جلائیں اور اس سرنگ میں چلنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے سرنگ ایک بڑے گفا میں جا کر کھلی اور اس گفا کے اندر 2 سپاہی موجود تھے جو کہ ایک صندوق کے گرد بیٹھے ہوئے تھے اور آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے کہ جس صندوق کو سلطان نے حاصل کرنے کے لیے سالوں سال کی محنت کی، ہم نے اس کی محنت پر چند لمحوں میں پانی پھیر دیا۔ جب ہم نے یہ باتیں سنی تو ہمیں ساری بات سمجھ آ گئی، کیونکہ ہم 4 آدمی تھے اور وہ 2 تھے، تو ہمیں کچھ حوصلہ ہوا۔ ہم نے اچانک ان سپاہیوں پر دعویٰ بول دیا اور ان کو وہیں ڈھیر کر کے ہم نے وہ صندوق ان سے چھین لیا۔ تو ہم نے اپنے ساتھی سے کہا کہ یہ صندوق کوئی عام صندوق نہیں ہے، لہٰذا ہمیں یہ سیدھا سلطان کے پاس لے کر جانا چاہیے، اور اس کے ساتھ ہی وہ صندوق لے کر ہم آپ کے سامنے حاضر ہو گئے۔ سلطان نے جب صندوق کو دیکھا تو اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ صندوق کو کھولو۔ جب اس ماہر سپاہی نے صندوق کو کھولا تو اس میں نور الدین زنگی رحمۃ اللہ علیہ کے لکھے گئے دستاویزات اور بہت سے دیگر اہم راز موجود تھے، جس کی مدد سے سلطان نے بیت المقدس کو فتح کرنا تھا۔ یہ دیکھ کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ خوشی سے جھوم اٹھے اور اس مزدور کو فرمایا کہ جو کام میرے لاکھوں سپاہی نہیں کر سکتے تھے تم ایک اکیلے بہادر نے کر دکھایا، بتاؤ اب تمہیں کون سا انعام دیا جائے؟ اس نے کہا، سلطان معظم، شاید قدرت نے یہ عظیم کام مجھ ہی سے لینا تھا، لہٰذا میرے لیے بس یہی کافی ہے کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے کام آ سکا، اور مجھے فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں آپ جیسا سلطان دی۔ تو ایسے واقعات سلطان صلاح الدین ایوبی کی زندگی میں بھرے پڑے ہیں۔ تو اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کیجئے، دعاؤں میں ہمیں یاد رکھیے گا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔